یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے، احمر، زین، سعد اور فراز۔ یہ چاروں بچپن کے ساتھی تھے جنہوں نے ایک ساتھ اسکول کی تعلیم حاصل کی، ایک ساتھ کھیلا اور ایک ساتھ جوان ہوئے۔ ان کی دوستی بے مثال تھی۔ وہ ایک دوسرے کے رازدار اور مشکل میں ساتھ دینے والے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ گاؤں کے علاقے میں ایک بہت ہی گھنا جنگل تھا جسے اندھیرے کا جنگل کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ کئی لوگوں نے وہاں عجیب و غریب واقعات دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ بچپن سے ہی ان چاروں دوستوں کو اس جنگل کی کہانیاں سنائی گئی تھی، لیکن وہ کبھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ ایک دن جب چاروں دوست ایک پرانی حویلی میں جمع ہوئے تھے، فراز نے اچانک ایک آئیڈیا دیا، کیوں نہ ہم اندھیرے کے جنگل کی سیر کریں؟ زین نے ہنستے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ سعد نے بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہاں، اور اگر ہم نہیں لوٹے تو لوگ ہمارے بارے میں بھی کہانیاں سنایا کریں گے۔ لیکن احمر، جو ہمیشہ تجسس کا مارا ہوا تھا، فراز کی بات سے متفق ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اس جنگل کے بارے میں سنتے آئے ہیں، لیکن کبھی اسے خود دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ زین اور سعد نے پہلے تو انکار کیا، لیکن آخرکار دوستوں کے دباؤ میں آ کر وہ بھی راضی ہو گئے۔ چند دنوں بعد چاروں دوست صبح کے وقت جنگل کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل میں خوف اور جوش کا ملا جلا احساس تھا۔ جنگل کا ماحول خوفناک تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے درخت جن کے سائے زمین پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ پرندوں کی آوازیں بھی پراسرار لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی خطرے کی پیش گوئی کر رہی ہوں۔ جب وہ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچے تو اچانک ایک گرجدار آواز آئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اپنی مہم جاری رکھنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ جنگل کے درمیان میں ایک پرانا مندر تھا جو ویران اور خستہ حال تھا۔ مندر کے دروازے پر ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا ہو۔ زین نے کہا، یہ جگہ ہمیں فوراً چھوڑ دینی چاہیے، مجھے یہ بالکل بھی محفوظ نہیں لگ رہی۔ لیکن احمر اور فراز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سعد اور زین بھی ہچکچاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ مندر کے اندر ایک پراسرار ماحول تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی تھیں، جن میں خونخوار شکلیں اور منتر لکھے ہوئے تھے۔ چاروں دوستوں کو ایک بڑا صندوق نظر آیا جو مندر کے درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق میں ایک تالا لگا ہوا تھا جو بہت پرانا اور زنگ آلود تھا۔ احمد، جو ہمیشہ تجسس میں رہتا تھا، صندوق کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس میں کوئی خزانہ ہو، فراز نے جوش سے کہا، لیکن سعد نے احمد کو روکنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ نہیں کھولنا چاہیے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن احمد نے اس کی بات نہیں مانی اور صندوق کا تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مندر کی دیواریں لرزنے لگیں۔ صندوق کے اندر ایک پرانی کتاب تھی جس پر خون کے نشان تھے۔ احمد نے کتاب اٹھائی اور جیسے ہی اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی، مندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد مندر کی فضا خوفناک ہو گئی۔ اچانک ایک سیاہ دھواں صندوق سے نکلا اور چاروں دوستوں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ وہ دھواں تیزی سے گھومتا ہوا ایک بلیک کلر کے سائے میں تبدیل ہو گیا، جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگا۔ چاروں دوستوں کے چہروں پر دہشت طاری ہو گئی۔ زین چیختے ہوئے بولا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور مندر کی دیواریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے سمٹ رہی ہوں۔ سعد نے جلدی سے کتاب اٹھائی اور اسے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کتاب بند نہ ہوئی۔ وہ کتاب کو پھینکنے لگا تو اچانک اس میں سے ایک چیخ نکلی، جیسے کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ فراز نے جلدی سے احمد کو کھینچتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔
चारों दोस्त अंधेरे में भटकते हुए मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। हर तरफ भारीपन और खौफ का माहौल था। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो मंदिर के पीछे की तरफ था। वो जल्दी से वहाँ से निकले और जंगल में भागने लगे, लेकिन वो साया उनका पीछा कर रहा था और वो जानते थे कि वो ज़्यादा देर तक बच नहीं सकते। अचानक साद के ज़हन में एक ख़्याल आया, हमें किताब को उसी जगह वापस रखना होगा जहाँ से हमने उसे उठाया था। वो चारों वापस मंदिर की तरफ भागे। जैसे ही साद ने किताब को संदूक में रखा और संदूक बंद किया, वो साया गायब हो गया और मंदिर की फ़िज़ा साफ़ हो गई। मंदिर की खामोशी ने उन्हें एहसास दिलाया कि ख़तरा टल चुका है। वो चारों थके हुए और खौफज़दा थे, लेकिन उन्हें अपनी जान बच जाने की खुशी थी। जब वो वापस गांव पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक गैर मामूली सुकून था। उस रात जब वो हवेली में जमा हुए तो उनकी बातों में अजीब सी संजीदगी थी। ज़ैन ने कहा, हमने आज जो कुछ देखा और सुना वो हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। फराज ने इसकी बात की तायीद की, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। अहमद, जो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहता था, उसने भी आखिरकार कहा, हमें कभी कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। शायद हमें कुछ राज़ों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ये वाक़या उन चार दोस्तों की ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा बन गया। उन्होंने कभी किसी को इस मुहिम के बारे में कुछ नहीं बताया और वो मंदिर हमेशा के लिए उनकी यादों में दफन हो गया। लेकिन इस वाक़े ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। अब वो मज़ीद मोहतात और समझदार हो गए थे। उनकी ज़िंदगियों में खौफ और मुहिम जोई की जगह एक नई समझदारी और सुकून ने ले ली थी। गांव के लोग आज भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जान सकेंगे कि उन चार दोस्तों ने अंधेरे के जंगल में क्या देखा था। ये कहानी हमें इस बात का सबक देती है कि हर राज को खोलना ज़रूरी नहीं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर होता है।